السلام علیکم دوستو، آج سے ہمارا تیسرا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ ارطغرل غازی کے سیزن 3 کی ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، آج کا یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف کی آواز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ایپیسوڈ کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے جنگل میں، اور اس کے یہ کلمات ہوتے ہیں: مجھے گھڑ سواروں اور ان کے ٹاپوں کی قسم، اپنے اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، میری حفاظت فرما، اپنے قبیلے اور سردار کی روایات کی حق تلفی کرنے سے بچا، میری زندگی کو بخش دے کسی بھی ایسے کام کرنے سے جسے تو ناپسند فرماتا ہے، مجھے غازیوں اور شہیدوں کے ساتھ شامل فرما، اپنے قبیلے اور اپنے آباء و اجداد کے نام کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے منور فرما۔ یا رب، ہمارے اس جنگ کے رستے میں بچھائی جانے والی تمام مشکلوں کو آسان فرما، ہمیں دشمنوں کے خلاف چکن نہ رکھ۔ یا اللہ، ہماری تلوار کو ذوالفقار جیسی قوت، ہمارے دل کو حضرت علی جیسی ہمت عطا فرما، ہمارے بھائی چارے کو، اتحاد کو، وجود کو تباہ کرنے کا موقع مت دینا۔ ہم صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں اور ہم صرف تیرے ہی آگے جھکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اور ادھر جنگل میں سلطان کا خاص آدمی ارطغرل کا انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، آپ کی خدمت سے بہت ہی زیادہ متاثر ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کوپیک نیا وزیر بن گیا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے، کبھی کبھار گھنونے معاملات میں بھی برے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، یقیناً آپ سلطان کو جانتے ہوں گے۔ سلطان نے آپ کے لیے ایک نیا مشن تیار کیا ہے، اور پھر نقشہ دکھا کر کہتا ہے آپ کراچائیسر کو فتح کریں گے۔ یہ ایک زبردست قلعہ ہے، اگر ہم اسے فتح کرتے ہیں تو ہم قسطنطنیہ میں تمام زمینوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ تو ارطغرل کہتا ہے اسے تمام غداروں سے پاک کریں گے، اور اب فتح کا وقت آ گیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہم اسے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے کہ قسطنطنیہ میں موجود ہمارے جاسوس کے مطابق پتہ چلا ہے کہ صلیبی ایک اور جنگ کے لیے تیار ہیں، ان کا ہمیں ان زمینوں سے بھگانے کا منصوبہ ہے، لیکن ارطغرل صاحب اس بار ذرا مختلف ہے۔ اور وہ سلطان کا آدمی کہتا ہے تمام دشمن مل کر ایک ہو گئے ہیں اور وہ اپنی پوری قوت سے حملہ کریں گے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے ہم بھی ترک اپنی پوری قوت سے حملہ کر سکتے ہیں، اور ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں ان کے خلاف ایک زبردست کارروائی کرنی ہوگی۔ وہ کہتا ہے جی ہاں بالکل، اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے غور سے سنیے۔ قسطنطنیہ میں موجود سلطان کا جاسوس ایک آپ کو معلومات فراہم کرے گا، ایک نام جو عیسائی ٹیمپلر کا جاسوس ہے، وہ بذات ایک شیطان ہے، اس کا مقصد صلیبیوں کو ہماری زمینوں پر آنے کے لیے مدد کرنا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ میں سلطان کے جاسوس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن جب تک ہم اسے دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک ہم کراچائیسر کو فتح نہیں کر سکتے۔ میں اسے کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ تو ساتھ ہی سامنے سے ایک تیر آتا ہے، اس کے سینے میں لگتا ہے، ہر طرف صلیبی سپاہی تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے سب سلجوقی سپاہی شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ سلطان کا خاص آدمی مرتے مرتے سب کچھ ارطغرل کو بتا دیتا ہے۔ ارطغرل کو کہتا ہے ہانلی بازار میں تم کو ایک جاسوس ملے گا، اور وہ پاس کھڑا غدار سپاہی بھاگنے لگتا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے دندار کو، دندار اس کو پکڑو۔ تو دندار بھی اس کے پیچھے تیر کمان لے کر نکل پڑتا ہے۔ تو اور ادھر ارطغرل کے ساتھی اللہ اکبر کی صدائیں لے کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور سب کو چیڑ پھاڑ دیتے ہیں۔ صلیبی بھی تعداد میں کافی زیادہ ہوتے ہیں، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور ادھر ایک غدار سپاہی صلیبی کو سب کچھ بتا دیتا ہے، اور کچھ بتانے ہی والا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ قسطنطنیہ سے سلطان کا ایک جاسوس آ رہا ہے اور صلیبی کے سردار کا نام بتائے گا۔ تو وہ صلیبی کہتا ہے کسے بتائے گا؟ مگر وہ سب کچھ بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ دندار اس کو تیر مار کر ہلاک کر دیتا ہے، دوسرے کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کائی قبیلے میں عارف بھائی درویش اسحاق کو نیا حکیم بنا دیتا ہے، اور ساتھ ہی کچھ سپاہی گندم اور آٹا وغیرہ لے کر آ جاتے ہیں۔ تو حلیمہ کہتی ہے بچوں والی خواتین برائے مہربانی آٹا لینے کے لیے قطار میں آ جائیں،
اور بیمار اور بوڑھے شخص اس قطار میں گندم لینے کے لیے آ جائیں۔ اور پھر حلیمہ سلطان ناپ تول کر گندم دیتی ہے تو ایک عورت کہتی ہے کہ حلیمہ خاتون اتنی تھوڑی سی گندم سے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں؟ تو پھر حلیمہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ اور پھر وہ عورت کہتی ہے کہ ہم نے مہینوں بھر صبر کیا ہے اور آپ تھوڑے سے آٹے کی بات کر رہی ہیں، ہم مہینے سے بھوکے مر رہے ہیں، آپ بہت ہو گیا، ہم کیا کھائیں گے، روٹی گندم سے بنتی ہے۔ خیر سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب نے بغیر مشقت سے کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا کہ مشکلیں آئیں گی، یہ سفر ان لوگوں کے لیے ہے جو مضبوط ہونا چاہتے ہیں۔ تو گل بانو کہتی ہے کہ حلیمہ سلطان پہلے تو یہ بتائیں کہ اس صورتحال سے ہمیں دوچار کرنے والے ارطغرل صاحب ہی ہیں، اب مجھے بتائیں کہ اس قبیلے کو بھوکا چھوڑ کر کون گیا، بتائیں کون گیا۔ اور پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ جبکہ دعان ارطغرل صاحب کے لیے، اس قبیلے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا اس کی بیوی کو ایسی باتیں زیب دیتی ہیں؟ تو گل بانو تم اپنی حد میں رہو، فی الحال ہمارے پاس یہی ہے، یہی ہمارے بھائی چارے کے لیے مبارک ہوگا، اور جو لوگ نہیں لینا چاہتے وہ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ کئی قبیلے کے حالات کافی زیادہ خراب ہوتے ہیں معاشی طور پر خاص کر کے۔ اور دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ہانلی بازار میں پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ بازار میں ہر طرف ظلم و ستم کی انتہا ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ غلاموں کو باندھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر صلیبیوں کا اندھا راج ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک بندہ آواز لگا رہا ہوتا ہے، بندہ تو نہیں ہوتا بلکہ کارٹون ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ جس نے بھی بازار جانا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی یہ سب کچھ دیکھ کر اس پر تعجب کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، اور اندر فلپ استاد سیمون کو سب کچھ بتا دیتا ہے جاسوس کے بارے میں، یہ اصل میں یہ دونوں صلیبیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو سیمون کہتا ہے کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ قسطنطنیہ میں وہ بے وقوف سلطان کے جاسوس سے اپنی شناخت چھپائے گا؟ تو فلپ کہتا ہے استاد سیمن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم ٹیمپلرز اور تو سیمن کہتا ہے مگر وہ جانتے ہیں کہ ہم صلیبی فوج اور پوپ کے لیے کام کرتے ہیں، یقیناً یہ استاد بینٹوس کا قصور ہے، میں ان سے حساب لوں گا، اگر سلطان صلاح الدین کی فوج ان سے پہلے آ گئی، انہوں نے سرزمینوں کو فتح کر لیا تو لعنت ہو ہم پر، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، اور ہاں اگر ہم اس آدمی کو پکڑیں جو قسطنطنیہ سے یہاں آئے گا۔ تو فلپ کہتا ہے کہ آج بازار کھل رہا ہے، ہزاروں آدمی ہوں گے، ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ استاد سیمن کہتا ہے کیونکہ وہ قسطنطنیہ سے آئے گا، سلطان کا جاسوس ہوگا، کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، وہ کسی ایسے کا بھیس بدل کر آئے گا جس کا ہم پر سب سے زیادہ یقین ہو، وہ یقیناً وہ سرما کا بھیس بدل کر آئے گا۔ گان کی طرف سبھی جانے والے سبھی رستوں پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤ، سب سے پہلے جو بھی سرما نظر آئے اسے پکڑ لو۔ اور باہر سب لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ سمن باہر آ جاتا ہے اور لوگوں سے خطاب کرتا ہے، تمہارے بٹوے سونوں سے بھرے جانے کے انتظار میں جب تک سردیوں کی ٹھنڈی ہوائیں واپس نہیں آ جاتی، میرا بازار اب سب کے لیے کھلا ہے، جب تک آپ کے پاس بیچنے کے لیے چیزیں اور خریدنے کے لیے سونا ہے، قسطنطنیہ سے لے کر چین تک دنیا کا سب سے اچھا مال اس بازار میں آپ کو ملے گا، چیزیں آپ کی ذمہ داری ہیں، تو اس بازار کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، یہ بازار سیمون کا بازار ہے، آپ سب کافی مقدار میں سونا کما سکتے ہیں۔ اور سب لوگ اس کی اچھی خاصی خوشامد کرتے ہیں، خوب نعرے بازی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اورل پہنچ جاتا ہے، ارطغرل پر ٹونٹ وغیرہ مارتا ہے، اور ارطغرل بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور دوسری طرف صلیبی سپاہی گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سلطان کے جاسوس کے لیے، اور اسی دوران سلطان کا جاسوس صلیبی لباس میں وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ سب مل کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیتے ہیں، پہلے تو وہ بھی کچھ سپاہیوں کا مقابلہ کرتا ہے مگر آخرکار وہ گر جاتا ہے۔ تو فلپس کہتا ہے اس بدذات کو باندھ دو، ہمیں اس غلاظت کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا، اسے زندہ رکھنا ہوگا، اور ادھر دھندار بازار میں کہتا ہے بھائی یہ اچھی جگہ لگتی ہے، یہاں ہم اپنی کھالیں بیچ سکتے ہیں۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ہم یہاں جگہ بناتے ہیں اور میں آس پاس نگرانی کرتا ہوں، ترگد لوگ جہاں پر گندم بیچ رہے ہوں وہ جگہ تلاش کرو۔ اور اوپر سیمون بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پر اورال پہنچ جاتا ہے اور الٹی تجارت کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی دوران سیمون ارطغرل کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے وہ آدمی جس کے پاس زیادہ خود اعتمادی ہے دیکھے وہ کون ہے، اور ریال کہتا ہے کہ وہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہے، وہ جنگ کا بھی ماہر ہے،
اور یہ کچھ کھالیں بیچنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ تو سیمون کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی دیکھنے آیا ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ ارطغرل اتنی زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ میری مدد کر، مجھے سلطان کے بہادر جاسوس سے بات کروا دے۔ مگر لوگ اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں کہ اسے جاسوس کو تلاش کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ ارطغرل تھوڑا ہی آگے بڑھتا ہے کہ سامنے کچھ سپاہی ایک صندوق لے کر آتے ہیں جس کے اندر وہ جاسوس ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ جو کہ دراصل سلطان کا جاسوس ہوتا ہے، اور ارطغرل کو دیکھ کر لرز اٹھتا ہے مگر وہ کچھ بول نہیں پاتا۔ خیر ارطغرل کے سامنے فلپس اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس صندوق کو لے جاتا ہے۔ ارطغرل کو بھی کچھ شک ہوتا ہے مگر ارطغرل اپنے راستے چل پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دوستو اگر نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نوٹیفیکیشن کو بھی آل پہ کر دیں تاکہ جیسے بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ بہت ہی محنت ہوتی ہے دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کر دیا کریں۔ تو ہم ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔